سرکار مصطفیٰ کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، بات شروع ہو گئی۔ آس بن وائل ملاؤن نے محبوب خدا کو معاذ اللہ بے اولادی کا طعنہ دیا۔ وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا، اللہ بے دل ہو کے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ پھر جی دعا کرنا جتنے عزادار تشریف فرمائیں، جوان بچے۔ اس نے اپنے محبوب کی چہرے کی اداسی کو دیکھا تو جبریل کو حکم دیا، سارے کام چھوڑ، وہ دیکھ عرب کے ٹکے ٹکے کے بندے، بسم اللہ، میرے محبوب کو معاذ اللہ بے اولادی کا طعنہ دے رہے ہیں، اور میرا محبوب ان کے طعنوں کو سن کے گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو جا میری طرف سے میرے محبوب کو حوصلہ دے کے آ۔ فنزل الجبریل علی الارض، جبریل دھرتی پہ حکم خدا سے نازل ہوا۔ اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ سرکار مصطفیٰ کے نالین پہ رکھے۔ آپ کے کیا کہنے صاحب؟ سرکار نے جبریل کو دیکھا، تو صبح صبح کدھر؟ اس نے کہا سرکار اللہ کہہ رہے ہیں ان کے طعنوں سے نہ گھبرائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا لوگ مل گئے ہیں رات کے وقت ساجی اس زمانے میں، آپ کے شہر کو مولا آباد حیدری، آپ کی کیا بات ہے، پہنچنے والوں کی کیا بات ہے، سادات عزاداروں کی کیا بات ہے۔ قرآن اسی کی سمجھ میں آتا ہے جس کا رابطہ وارث قرآن کے ساتھ ہو۔ قرآن بے وارث کتاب نہیں ہے۔ فرمایا حبیب ہم نے تجھے، سبحان اللہ، کوثر عطا کی ہے۔ بریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ پانی کا چشمہ ہے، اس سے انکار تھوڑا ہے، وہ قیامت کے دن ہر علی والے کو نصیب ہوگا، بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ لیکن یہاں مراد کوثر والا وہ چشمہ نہیں ہے، آپ پر میں صدقے، چونکہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ لے بیٹا رہا ہے۔ لاہور ہے یار، ذرا مزاج ملائیے تھوڑے تھوڑے، جو آگے بیٹھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا مسکراتے تو رہتے ہیں نا، داد شاید نہیں بھی دیتے ہوں گے، دل نہ کرتا ہو، لیکن مسکرانا تو ہوتا ہے نا سر، کہ وہ لے بیٹا رہا ہے اور دے پانی رہا ہے۔ اولاد کا بدل اولاد ہوتی ہے، اولاد کا بدل پانی نہیں ہوتا۔ جس امام کے نام سے ہمارا مذہب مشہور ہے، مذہب جعفریہ، وہ آپ کا اور میرا چھٹا شہنشاہ ہے۔ یہ اتنا سچا امام ہے کہ سارے سچوں نے کہا ہے کہ تو سچا ہے۔ ہاں، تو اسی سچے امام سے پوچھا گیا مولا مل کوثر، کیا ہے وہ کوثر جو اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے میں نے عطا کیا ہے؟ فرمایا کوثر نام ہے میری دادی سیدہ کا۔ واہ واہ واہ، جو ہاتھ سیدہ کو سلام نہ کرے وہ لنگر کیسے کرتا ہے؟ اس ہاتھ کو لنگر کرنے کا پتہ ہے، جس کے صدقے میں کھاتا ہے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ جوان بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہیں تو ان کا بیٹھنا بڑی بات ہے۔ کوثر نام ہے حسین کی اماں کا۔ بطول سننا بھی مشکل ہے، پڑھنا بھی مشکل ہے، ایک کام آپ نے کرنا ہے، ایک میں نے کرنا ہے، اور آپ اپنے حصے کا بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ کائنات میں یہ پہلی اور آخری مثال ہے حسین کی اماں۔ ہر بندے کی نسل اس کے بیٹے سے جاری ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی نسل اس کی بیٹی سے جاری ہوئی ہے۔ ہاتھ بلند کرو جو جوان حیدری، سر 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 سر، کمال کے لوگوں کی زیارت ہو گئی ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ کوثر نام ہے حسین کی ماں کا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے۔ ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا۔ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ دینا عطا ہے۔ یہ والے کیوں نہیں سر سر مار رہے ہو؟ چلو ساری مار دو، ہاتھ ساتھ کی خیر ہے یار، پتہ نہیں برکت کیوں نہیں ہو رہی آپ کے محلے میں بھائی۔ ایک ہی امام بارگاہ ہے، ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی سارا ذکر ہو رہا ہے، ادھر برکت ہے ادھر نہیں ہو رہی، ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑو۔
کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہاتھ اونچے چاہو. حیدری حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے زیادہ دینا عطا ہے. بندہ لڑتا کس سے ہے؟ جو سچ بولے. سچ کڑوا ہوتا ہے اور کڑواہٹ میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ہر کڑوی چیز میں شفا ہے سوائے زہر کے، ہر میٹھی چیز میں بیماری ہے سوائے شہد کے. کڑواہٹ تو محسوس ہو سکتا ہے کسی کو ہو جائے، لیکن اب قرآن ہے، میں قرآن پہ پردہ کیسے ڈالوں؟ اللہ کہتے ہیں حبیب ہم نے تجھے سیادہ عطا کی ہے، جزا نہیں. یعنی شرع سے لے کر ثریا تک، ذرے سے لے کر عرش تلک، اللہ کہتے ہیں حبیب کائنات میں نے تجھے جزا میں دی ہے، مگر فاطمہ میں نے تجھے عطا. ان ہاتھوں کو میرا مولا امام زمان محتاج نہ فرمائے. جو ہاتھ سیدہ مخدومہ کے سلام کے لیے بلا. سر آپ کو باب ہے بھائی آپ میرے. جو باہر بیٹھے ہو حد سے تھوڑا سے آپ بھی ہاتھ اٹھا لے، مولا آپ کے رزق میں برکت دے. حیدری آپ کے کیا کہنے؟ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے. ہم نے تجھے، واہ 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 واہ، جو ہم پہ بولا ہم اسے سلام کریں گے. آپ کو بولنا چاہیے تھا، آپ تو شاہ صاحب کی سنگت ہے ماشاءاللہ. ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے، میں نے نہیں. چپ نہیں کرنی. علی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں. دل میں علی ہونا چاہیے، بس بنائی علی کے لیے. باقی یہ باپ بیٹا یہ محبت کاروبار ہوتے رہتے ہیں، لیکن بس صرف علی. اگر کسی اور کو بساؤ گے تو پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جائے گا. کبھی قربانی مانگ لے وہ تو پھر اگر دو تین چیزیں دل میں ہوئیں، بس علی ہونا چاہیے، باقی ہر چیز قربان، ختم. ہم نے تجھے اللہ واحد نہیں ہے، احد ہے. قل هو اللہ واحد نہیں، احد. واحد وہ ہوتا ہے جس کے دو ہو جائے. کوفہ کے منبر پر آپ کے مرشد علی بیٹھے تھے تو میرا مولا خطبہ توحید دے رہے تھے کہ میرا اللہ ایک ہے. ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا علی واقعی اللہ ایک ہے؟ فرمایا بے شک ایک ہے. مولا ایک ہی ہے؟ فرمایا بے شک ایک ہے. پھر اس نے تیسری دفعہ کہا یا علی واقعی ایک ہے؟ فرمایا دو موقع علی نے تجھے دیے ہیں، تیرے سوال کو میں سمجھ رہا ہوں، جو تو پوچھ رہے علی جانتا ہے. بس یہ جملے پر بولنا ہے، پھر 10 دن نہ بولنا. علی فرماتے ہیں وہ ایسا ایک ہے جو گنتی میں نہیں آتا. توحید پرست ہیں ہم، ہمیں کافر نہ کہا کیا جائے. ہم ہی اللہ کے عاشق ہیں، ہم نے ہی اللہ کی مانی ہوئی ہے. اللہ نے صرف علی منوایا ہے. یہاں بولنا جیسے آپ بولے سب کو بولنا چاہیے تھا. جو اس کا سرکاری کام ہے وہ صرف علی کی ولایت ہے. چپ کیوں کر گئے علی کی ولایت پر؟ کالے کپڑے پہننے کا فائدہ جو علی کی ولایت پہ نہیں بولنا. تو میں نے تو یہی آپ کو بتانا ہے سرکار. علی جن بھلے کوشش کرو. حیدری اس نے کہا مولا اللہ تو گنتی میں آتا نہیں، ایک دو میں. پھر یہ 1 2 3 یہ گنتی کب شروع ہوئی؟ فرمایا جھلا یہ تو تب شروع ہوئی تھی جب میرے سردار محمد نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو. وہ احد ہے، واحد نہیں ہے. احد ہو کے کہہ رہا ہے ہم، اور قرآن ہم سے بھرا ہوا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں. ہم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، محافظ بھی ہم. واہ 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 واہ. لقد حیدری لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا ہم نے انسان کو خلق کیا ہے حسن والے پیکر میں ڈھال کے. کہاں بھاگ جانا ہے جھوٹ بول کے؟ آپ واہ واہ کریں گے وہ لعنت کرے گا. اگر میں جھوٹ بولوں، وہ بھی قبر حسین پہ کھڑا ہوں.
آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ ہم کہتا کب ہے؟ فرمایا جب ہمارے گھر میں سے کسی ایک کو اپنے اپنے کام کے ساتھ ملا لے تو پھر کہتا ہے ہم، یا میں اڑوں گا یا مجھے پکڑنا، میں تنہا اڑتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا، گھر ہے میرا، ذاکر بھی میں ہوں، بانی بھی میں ہوں، آپ سارے میرے اپنے تشریف فرمائے، آخر تک سلام کروں گا۔ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا اس ہم میں، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے، اس ہم میں اللہ نے کسے شرف دیا ہے اپنے ساتھ شامل کرنے کا؟ اس ہم میں مصطفیٰ تو ہے نہیں چونکہ انہیں عطا ہو رہی ہے، اس ہم میں علی بھی نہیں ہے چونکہ اپنی عطا سے نکاح نہیں ہوگا، اس ہم میں حسنین بھی نہیں چونکہ ان کی اماں ہے، اس ہم میں سجاد مولا سے سرکار قائم تک کوئی بھی نہیں، ان کی دادی ہے۔ یا اڑنا میں نے کہا یا مجھے پکڑنا، تو پھر جاؤ، علم کا دشت بڑا وسیع ہے، اپنے تحقیق کے گھوڑے کو دوڑا، جب تحقیق کا گھوڑا تھک جائے اور زمانے کی لائبریریوں کی گرد پیشانی پر شرمندگی کا ٹکا بن جائے تو پھر ذکر حسین میں تشریف لانا، ہم بتائیں گے کہ اس ہم میں کون ہے۔ کنجوسی نہیں کرنی ورنہ پھر کل میں فضائل نہیں پڑھوں گا، سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے۔ آپ کے کیا کہنے بھائی جان؟ آپ کے حسن سلامت رہو حسن شاہ جی، یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو بچے جوان، آپ کو بھی مولا توفیق دے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اور خدیجہ نے مل کر عطا اللہ کی ہے، وسیلہ خدیجہ بنی ہے۔ چھیڑا کرو خطیبوں کو، چھیڑو گے تو چھڑیں گے، ورنہ آل محمد کے فضائل بے چین نہیں کرتے، گھڑی چل رہی ہوتی ہے، 15 منٹ گزر بھی گئے ہیں، کوئی لفظ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں آپ کے کیا کہنے، آج یقین ہو گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ کوئی 1,00,000 2,00,000 کا سوٹ پہنے پھر علی سمجھ میں آتا ہے۔ علی لباس نہیں دیکھتا، علی دل دیکھتا ہے، جہاں علی آ جائے وہ دل کعبہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا کہ اللہ نے مومن کو، وہ کہتے ہیں میں نے وسیع قلب عطا کیا ہے کہ بڑا دل، مولا کتنا بڑا دل ہے مومن کا؟ فرمایا اللہ نے علی کی ولایت آسمانوں پہ پیش کی، کانپ گئے، زمینوں پہ پیش گئی، تھر تھرا گئی، پانیوں پہ پیش کی، لرزنے لگ گئے، پہاڑوں پہ پیش کی، کانپنے لگ گئے۔ اللہ نے علی کی ولایت مومن کے دل میں رکھ دی۔ کتنا وسیع قلب دیا ہے اللہ نے آپ کو یار، تو ذرا دل کھلے کے ساتھ حیدری اللہ کہتے ہم نے، یعنی میں نے اور خدیجہ نے۔ حسین کی نانی کا بھی تعارف نہیں ہوا، صرف دولت پڑھی گئی ہے کہ دولت مند خاتون تھی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت میں مشیت کا ہاتھ ہے، نہ اتنی دولت بندہ کما سکتا ہے نہ سنبھال سکتا ہے۔ 1000 ہامن دستہ تھا، ہامن دستہ جس میں حکیم دوائیں کوٹتے ہیں، ہامن دستہ 1000 تھا سونے کا بنا ہوا، جس میں بی بی کے نوکروں اور کنیزوں کی دوائیاں کوٹی جاتی تھیں۔ ایک ہامن دستہ 1 کلو کا بھی مرشد لگائیں تو 1000 کلو تو یہ ہے۔ بہت بڑے بندے سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے قد جتنا روزانہ مخدومہ خدیجۃ الکبریٰ سونے چاندی کا ڈھیر لگاتی، دونوں ہاتھ مصطفیٰ کی نالین پہ رکھتی اور ہاتھ باندھ کے کہتی ہے آج میں نے تیری جوتی کا صدقہ نکالا ہے، رکھنا ہے یا بانٹنا ہے۔ جس بچے نے ادھر جانا ہے وہ ادھر نہ بیٹھا کرے، وہ ادھر بیٹھا کرے، میں بھیجتا رہوں گا۔ ہاں بچے بچے ہوتے ہیں، بچے کو ڈانٹا تھوڑا جاتا ہے، اسے اللہ کچھ نہیں کہتا، میں کیوں کہوں؟ شرارت بچے کا حق ہے، اسے کرنی چاہیے، بچہ شرارت نہ کرے تو سمجھو بیمار ہے۔ ہاں پر مجلس میں بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں میرے بچے، یہ قوم جی کمال ہے جی۔ خدیجۃ الکبریٰ، بی بی کے اسم گرامی خدیجہ، ایک جملہ کہنے پھر آگے چلتے ہیں۔ خدیجہ کے معنی کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ جو بچہ 6 مہینے سے پہلے دنیا میں آ جائے،
اگر بیٹا ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں خدج، خے دال جیم. بیٹی ہو تو اسے کہتے ہیں خدیجہ. اور جو بچہ 6 مہینے سے پہلے دنیا میں آ جائے وہ بچتا بھی نہیں، فوت ہو جاتا ہے. حسین کی پاک نانی 6 مہینے سے پہلے ماں کی جھولی میں تشریف لے آئی. ہاں، اور بی بی کے والد تشریف لائے تو جناب والدہ اداس بیٹھی ہیں. پوچھا میرے جیسے سلطان اعظم کے گھر میں رہ کر اداس کیوں ہے؟ اس نے کہا سرکار پہلے بھی ہمارے یہاں اولاد نہیں تھی، اللہ نے بیٹی دی، وہ بھی 6 مہینے سے پہلے، بچے گی تو یہ نہیں، تو اس کا کوئی نام ہی رکھ دیں آپ. میں ماں ہوں، اس کا نام یاد کرتی رہوں گی. پھر میں 6 مہینے سے پہلے آئی ہے، خدیجہ ہے اس کا نام. وہ دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن، ہفتہ، 10 دن، 20 دن، مہینہ، مخدومہ ٹھیک، نام خدیجہ. میں چکر میں آ گیا کہ اللہ نے فطرت کے قانون کو 6 مہینے سے پہلے بھی بھیجا، زندہ بھی رکھا. وجہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے پوچھنا کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 6 مہینے کے بعد خوراک لینا شروع کرتا ہے، اور اس کی خوراک بنتی ہے ماں کا بدن کا لہو. لہو ہوتا ہے نجس. اللہ کہتے ہیں اب تجھے پتا چلا میں نے خدیجہ کو 6 مہینے سے پہلے تو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ملیکۃ العرب کے صدقے میں خیرات لے رہے ہیں. اللہ اب ہاتھ نیچے نہ کرنا، نعرہ مارتے مل کے مارتے، ہاتھ نیچے نہ کرنا. اللہ کہتے ہیں میں نے 6 مہینے سے پہلے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ وہ والی خوراک حاصل نہ کرے چونکہ اس نے آگے فاطمہ کی ماں بننا ہے. اب ہاتھ اٹھے حیدری، سدا سلامت رہو. جب کو محرم حرام کو میری سوچ سے زیادہ تشریف لائے ہو. 1 2 جو شرما رہے ہو بچے، شرماتے نہیں ہیں. موسم میں تھوڑا بدل رہا ہے، میں کہتا ہوں جلدی جلدی قریب آ جائے. ہاں سر، باتیں تو اتنی ہیں بسم اللہ جی کہ یہ واہ واہ کا لالچ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا سنایا جاتا. پھر ڈر جاتے ہیں کہ اس پہ شاید داد نہ ملے. ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے. سیدہ کے مسئلے میں اللہ کسی کو رعایت نہیں دیتا، نہ ادھر نہ ادھر، دونوں طرف ہی نہیں دیتا، نہ اپنوں کو نہ بیگانوں کو. میں ابھی بتاتا ہوں، یہ والے نہ بھی بولیں تو خیر ہے. کہہ نہیں رہا اپنے محبوب سے ہم نے تجھے بطول عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب اپنے رب کی نماز بھی پڑھ. تو نہیں دی نا رعایت. جو پہنچ گئے ہیں میری طرف سے واہ واہ صاحب. بھائی جان مولا کی قسم میں نہیں دی نا رعایت. مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. بے حق سیدہ سلام اللہ علیہ بہت بڑی دعا میں آپ کے حق میں کر رہا ہوں، وہ بھی قبر حسین پہ کھڑا ہوں. آمین کہا دیا کرو، قبول ہو جاتی ہے. حبیب یہ وہی محبوب ہے نا جسے کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا. تھوڑی پڑھا کر، آج بطول دے کے کہتے ہیں پڑھ. واہ 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 واہ. اور ساتھ قربانی بھی کر. میں قبر میں جانا ہے، جاتے ہی ملاقات علی شہنشاہ سے ہونی ہے. میں آپ کی پہلے گواہی دوں گا اندر والے بہر والوں کی بھی کہ مولا انہوں نے قیمت دی تھی. نہیں دو گے تو وہ بھی بتاؤں گا. قبر حسین پہ جھوٹ بول کے میں کیوں جاؤں. حضور سے اللہ کہہ رہے اب نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر، نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر. ایک ہی آیت میں دونوں حکم ہے. مصطفیٰ کو نماز پڑھتے بھی دیکھا گیا، قربانی کرتے بھی دیکھا گیا، لیکن اکٹھی نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں اور قربانی بھی دے رہے ہوں. ایسا تو نہیں ہوا نا. نماز علیحدہ پڑھی، قربانی علیحدہ کی. یہ نانے کا ادھار حسین نے کربلا میں اتارا ہے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، قربانی بھی. جیو آپ کو واہ واہ ہے سر، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے. مولا آپ کو جزائے خیر دے بھائی جان. آپ کس آؤ میرا بیٹا، آؤ میرا بچہ جی. پڑھ نماز، دے قربانی. رعایت نہیں دے رہا، نہیں دی نا. اور جس بے حیا نے تانا دیا تھا آس بن وائل نے، ادھر بھی رعایت نہیں دی. فرمایا ان شانئک ھو الابتر. جس نے تجھے بے اولادی کا تانا دیا ہے، میں اللہ فرما رہا ہوں یہ خود بے نسل مرے گا، بے اولاد مرے گا. ایک جملے کی میری حسرت ہی شاید رہ جائے. ہو سکتا ہے نہ مجھے کبھی قیمت ملے، ہو سکتا ہے آج مل جائے، پہلے کبھی نہیں ملی. جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ بے اولاد مرے گا، پیچھے کوئی گارنٹی ہے؟
اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں. اللہ کہہ رہے یہ بے نسل مرے گا, اس کا ایک بیٹا ہے. بس تو نے ان کی مدد کر دیا ورنہ ان کے خیال میں نہیں تھا. جسے اللہ کہہ رہے یہ بے نسل مرے گا, اس کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے عمرو بن عاص. حکومت شام کا وزیر بھی تھا, مشیر بھی تھا, بڑا تیز تھا, بڑا ترار تھا, بڑا چالاک تھا. اس کا عمرو بن عاص کا یہ بیٹا ہے. اللہ کہہ رہے بے اولاد مرے گا, بیٹا بھی ہے. آپ کے حسن مولا جب دربار شام میں گئے, اسی عمرو بن عاص نے کچھ اونچے لہجے میں میرے مولا سے بات کی. وہ ٹھک جلال میں علی کا بیٹا. فرمایا چپ کر کے بیٹھے, بے اولاد باپ کا بیٹا. مل گئے وہ لوگ. حیدر جیو. کیا لوگ ملا دیے ہیں, عباس مہربانی. ہاں, سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت دیتا ہی نہیں دیتا. میں کیا کروں؟ چلو دیکھتے ہیں کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. دیکھتے ہیں, ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں پنجگانا, یہ ہے کیا؟ تھک گئے ہو؟ ہاں ظاہر ہے 25 منٹ ہو گئے, 25 منٹ کے بعد آپ کو سانس لینا چاہیے. ہم تو نوکر ہیں, ہم تو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. یہ نماز ہے کیا؟ اسی جملے پہ بولنا ہے. پھر یہ آل محمد کی اداؤں کا نام ہے. جو نہیں بولے ہو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں شاہ جی؟ پوری امامیہ کالونی ہے, شادرہ ہے, لاہور ہے, کہاں کہاں کے عزاداروں کی زیارت ہو رہی ہے. سب میں بتاتا ہوں کہ کیسے ادا ہیں. کیوں نہیں بول رہے ہو یار؟ آپ تو اچھا خاصا بول رہے تھے. القیام ہو و رسول اللہ, جو نماز کا قیام ہے یہ رسول مصطفیٰ ہے. والرکوع ہو و امیر المومنین, نماز کے رکوع کا نام مولا علی ہے. واہ 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 واہ, آپ کی جان چھوٹی. رکوع ہے علی. آج پتا چلا کہ اللہ بار بار کیوں حکم دیتا ہے, وَارْقَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو, رکوع کرو. ان ہاتھوں کو میرا مولا محتاج نہ فرما جو ہاتھ بارگاہ حسین میں پھیلے ہوئے ہیں. میرا بادشاہ قیام محمد بولنا ہے. یہ سپیکر کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی اونچا سننے کی. رکوع ہے علی, قیام ہے محمد, سجدے بھی 2 ہیں, حسنین بھی 2 ہیں. اور اگر اس بات کو بھی چھیڑے تو پھر 1 گھنٹہ اور چاہیے. مولا کی قسم میں ہتھوڑا لگ گیا میری پسلیوں میں. سجدہ 2, حسنین بھی 2, رکوع علی, قیام محمد. اس لیے یہی وجہ ہے کہ سجدہ طویل ہوا ہے حسین کی وجہ سے, رکوع طویل ہوا ہے علی کی وجہ سے. ہاں یہ بڑے واقعات ہیں. یہ پھر اب 10 دن ہیں, آپ کو کبھی گزارش کریں گے اگر مولا نے توفیق دی تو. قیام محمد, رکوع علی, سجدے حسنین. ہزاروں کا اجتماع ہے, 5 بندے بولیں گے. نیت کا نام ہے بطول. ہاں پہنچ گئے ہو. میں آپ پر قبر تک راضی ہو گیا. پہلی محرم نہیں لگ رہی, مجھے لگ رہا ہے کہ 7-8 محرم ہے. آپ کا جذبہ مودت مولا سلامت رکھے مرشد. قیام محمد, رکوع علی, سجدے حسنین, نیت سیدہ. اب دیکھتے ہیں کہ بطول کے مسئلے میں رعایت ملتی ہے کہ نہیں. قیام محمد ہے, قیام میں رعایت مل جاتی ہے. نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ. رکوع علی ہے, دیتا ہے رعایت. نہیں جھک سکتا اشارے سے کر. سجدے حسنین ہے, ملتی ہے رعایت. نہیں تیری گردن جھکتی, آنکھوں کو یوں یوں کر لے, میں اللہ قبول کر لوں گا. نیت ہے بطول, نیت میں کسی کو رعایت نہیں. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں قسم سے خرید لیا ہے آپ نے مجھے. ایک بار ہاتھ چالو جوان اچھے پورے حیدری. قیامت کے دن مسلمانوں نے عالم ہم سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے. شیعہ کی بات نہیں کر رہا. جو بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت کا امید رکھ کے کھڑا ہے.
کہ سرکار شفاعت کریں گے، گناہ اللہ معاف کرے گا تو جنت میں جائیں گے، تو سارے مسلمان ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے نا قیامت کے دن، نہ دکھاؤں میرا ابا ہی نہیں ہے، اللہ کے عدل والے ترازو کے پاس سجدے پڑے ہوں گے، رکوع پڑے ہوں گے، قرآن میں خدا کی قسم ہے، قرآن کی قسم ہے، آپ کی محراب پڑے ہوں گے، داڑیاں پڑی ہوں گی، ٹوپیاں پڑی ہوں گی، خیرات اور صدقات پڑے ہوں گے، آواز قدرت ہے کہ جبریل ان سے پوچھ سب کچھ لے آئے ہو، نیت کہاں ہے؟ جی بھائی جان، مولا آپ کو عزت دے، خیرات والے لوگ مل گئے ہیں یار، برشد مولا کی قسم ہے، آپ میری سنگت آخر تک ایک باری ذرا مہربانی کرنا، جوان بزرگ نہیں، ایک باری ذرا چاو چا بطول حیدری، واہ 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 واہ، سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا، جو نہیں ہاتھ اٹھا رہے تمہیں بھی نہیں دے گا، ہاں جو ہاتھ بطول کو سلام نہ کرے معافی مانگے، باقی اس کی مرضی ہے، مانگے یا نہ مانگے، میری داد اپنی جیب میں رکھ، سیدہ کو تو سلام کرنا، جوان بزرگ نا، چلو پھر دیکھتے ہیں کہ رعایت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ایک اور پہلو سے دیکھ لیتے ہیں، ہر مہربانی مولا آپ کے سیدہ کے صدقے میں برکت عطا کرے۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، یہ پہلی نماز جو واجب ہوئی تھی وہ ظہر ہے، وہ صبح والی پہلی واجب نہیں، پہلی ظہر ہے، اس لیے جب 6 نمازیں 6 دنوں کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں ماہ مبارک میں تو ظہر سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ پہلی واجب بھی ظہر ہوئی ہے، اور جب سرکار نے معراج پہ گا کر انبیاء کو جماعت کرائی تھی وہ بھی ظہر کی جماعت کرائی تھی، ذکر رات کا ہے، نماز ظہر کی ہے، یار واہ واہ واہ، تھکنا نہیں ہے، 35 منٹ ہوئے ابھی آپ کو، تھوڑا سا موسم کو دیکھ کر کل پھر اسی سے شروع کر لیں گے۔ یہ جو ان کے نماز ہیں، نام ہے ظہر والی نماز، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، صلاۃ الفجر، یہ ان کے حقیقی نام نہیں، یہ وقت کے اعتبار سے نام ہے، جس طرح کئی لوگ ہیں جو اپنے علاقوں کے نام سی وجہ سے مشہور ہیں، کوئی علاقے کا نام آ جائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں بندے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ نمازوں کے جو نام ہیں جو وقت کے اعتبار سے، حقیقی نام ان کے اور ہیں، بتاؤں؟ مذہب علماء، شیعہ کے علماء نے لکھا ہے الظہر ہوا رسول اللہ، والعصر ہوا امیر المومنین، والمغرب ہو یا سیدات نساء العالمین، والعشاء ہوا الحسن المجتبی، والفجر ہوا الحسین۔ ظہر کا اصلی نام محمد ہے، عصر کا اصلی نام علی ہے، مغرب کا اصلی نام سیدہ کے نام پر ہے، عشاء کا حقیقی نام حسن مجتبی ہے، صبح کا اصلی نام حسین ہے، اور یہ جتنی نمازیں ہیں یہ 2 رکعت واجب تھیں، ہاں ساری، ظہر کی بھی 2، مغرب کی، عشاء کی، سب کی 2 تھی، اللہ نے اضافہ کیا، اللہ کہتے ہیں ظہر کی 2 رکعتیں ہیں، 2 میری طرف سے واجب، جو میری طرف سے واجب، 2 میرے محبوب کا حصہ، عصر کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے واجب، 2 میرے علی ولی کا حصہ، مغرب کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے واجب، 1 سیدہ کا حصہ، عشاء کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے، 2 حسن کا حصہ، صبح کی ہیں 2۔ میں نے کہا میرا اللہ اپنے محبوب کو بھی 2 رکعتیں دی، اپنے ولی علی کو بھی دی، 1 رکعت اپنے حجاب کبریا سیدہ کو بھی دی، 2 رکعتیں اپنے حسن کے مظہر حسن مجتبی کو بھی دی، حسین کا حصہ رکھی ہی 2۔ اللہ کہتا ہے میں نے صبح کی 2 رکھ کے کائنات کے ذرے ذرے کو بتایا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا رنگ لگ گیا ہے میرے بادشاہ کی بارگاہ میں، اس ذکر کی برکت سے حسین آپ کو سلامت رکھے گا آخر تک۔ آپ کے کیا کہنے؟ اچھا میں نے کہا جی حسین کا تو جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے، جو تو رہے وہ سارا حسین کا ہے، ہم حسین والے ہیں تو ہم اللہ والے ہیں، ہاں خوش ہو جا، اللہ والا ہونا کوئی معذلہ بری بات ہے۔ سیدہ کو 1 رکعت کیوں دی میرا اللہ؟ مولا 10 منٹ کا وقفہ دے، مہربانی کریں، پت رکھیں، کیا کھلوتا حسین دے ممبر تے، سیدہ کو 1 رکعت کیوں دی؟ اللہ کہتے ہیں ابھی تجھے سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو بھی ابھی آ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں جب سفر میں جاتے ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو 4 رکعت ہے اس کی 2 پڑھنی ہے۔ سر مارنے سے بھائی جان مجھے اچھا لگا ہی نہیں، بندہ تلاشی لینو دل کر دے، حالات ہی اچھے نہیں ہیں نا یار، بندہ کالے کپڑے پا کے امام زامن بن کے سر پہ مار دو، تلاشی دے نا یار، کڑی آلہ تو جلدی جلدی دے نا۔
بھی شکل ساڑھی بنائی ہوئی تو چپ کیوں ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ظہر کی 4 ہیں 2 پڑھنی ہے، عصر کی 4 ہیں 2 پڑھنی ہے، عشاء کی 4 ہیں 2 پڑھنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ظہر کی سفر میں پڑھو گے تو 2 پڑھنی ہے، 2 یا میرے والی 2 معاف یا میرے محبوب کا حصہ معاف۔ عصر کی بھی 2 پڑھنی ہے، یا میرے والی 2 معاف یا علی کا حصہ معاف۔ عشاء کی بھی 2 پڑھنی ہے سفر میں، یا میرے والی 2 معاف یا حسن مجتبیٰ کا حصہ معاف۔ اللہ کہتا ہے میں نے مغرب کی 3 رکعتیں رکھ کے ہر دشمن بطول کو سمجھا دیا ہے کہ میں اللہ اپنا حق چھوڑ دوں گا، بطول کا حق معاف۔ جیو شمسی صاحب، جیو 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 جیو، ہن ہاتھ چاہ کے حیدر حیدر بڑا بڑا زغیلہ لکھل اندر۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں میں آپ پہ صدقے سیدہ، آپ کے کیا کہنے، سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا، نہ ادھر نہ ادھر، کسی کو بھی نہیں دیتا۔ سیدہ اور امیر المومنین یہ وحد جوڑا ہے جو برابر ہے، ورنہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے، زوجہ محکومہ ہوتی ہے۔ جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب وہ محکومہ حاکم بنتی ہے۔ سچی بات یہی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کتنی بے وقوف ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے، پھر خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ علی فرماتے ہیں کتنی باکمال ہے وہ پردہ دار خاتون جو اپنے شوہر کو شہنشاہ بنا کے رکھتی ہے اور خود شہنشاہ کی ملکہ بنتی ہے۔ ماں تویز لے جاندی ہے، میرا ہو جائے تو وہ لے جاندی ہے، میرا ہو جائے وہ بچ مر گئے۔ سچی باتیں کرنی چاہیے، اب کیا کریں سرکار، ایسے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ عرصہ دراز سے یہ وحد جوڑا ہے جو برابری پر ہے، آدم کے برابر نہیں ہے۔ جو کبریائی بدن رکھتا ہے علی اس کے برابر کھڑی ہے۔ جب تھک گیا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے، خیر ہے میں جب جانے لگا عمر سے۔ ہمارا جل بحرائن ہے، یہ جوڑا برابر ہے۔ علی کے گھر میں حسین کی ماں محکومہ بن کے نہیں آئی، برابری پہ آئی ہے۔ چکی چلاتی تھی حسین کی ماں، چکی چلانا سیرت بطول ہے، یہ سیرت ہے، یہ واقعہ ہے۔ اب ہمارے گھر میں چکیاں نہیں ہیں تو بیٹیاں کیا کریں؟ یہ تو پھر سیرت بطول سے رہ گئی بیچاریاں۔ دانت مسواک کرنا سنت رسول ہے، مسواک اب جیب میں رکھ لیں، اب نہیں ملتا برش کرتے ہیں بچے، دانت صاف کرنے چاہیے۔ 1 2 چلو سر، اللہ انہوں نے ذاکر بناوے جڑے سر مار دینے، تاکہ وہ پڑھیں تو انہوں نے بہ کے اسی سر ماری ہے، تا انہوں نے پتہ لگنا ہے۔ میں کیوں آیا ہوں بھائی جان کے حکم پر بار بار، یہ میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں کہ یار جعفر میں یار آ جا یار پڑھ لے یار پڑھ لے، مولا نے ڈیوٹی لگا کے آ گیا۔ اب میں وہاں بیٹھ کے چائے پی ہے، کپڑے تبدیل کیے ہیں، دعا مانگی ہے، بسکٹ کھائے ہیں، پانی پی ہے۔ جس نے مجھے چائے پیتے دیکھا اس نے کہا جعفر زیادہ چائے پینے آیا تھا؟ نہیں، وہ رستم صاحب سے ملنے آیا تھا، نہیں وہ حسن شاہ کو ملنے آیا تھا، نہیں وہ کسی اور دوست کو ملنے آیا تھا، اس کو عباس کے ساتھ کام تھا وہ ملنے آیا تھا، نہیں یار وہ پانی پینے آیا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تصویریں بنانے آیا تھا۔ میں کچھ کرنے نہیں آیا، میں مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ یہ 4-5 واقعے تھے جو ہو گئے، یا اڑنا یا مجھے پکڑنا، اور نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں۔ اور یاد رکھے سارا زمانہ، کبھی بھی بطول چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا۔ جیو اور سار بھائی ہیں آپ میرے، مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، کونین کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیرت بطول، سیرت تک کون پہنچے؟ سیرت چھپی ہوئی ہوتی ہے، صورت ظاہر ہوتی ہے۔ جس کی صورت کو دیکھنے کے لیے بھی عین اللہ آنکھیں چاہیے، تو اس کی سیرت تک نطفے کی پیداوار کیسے پہنچے؟ جی آپ کے کیا کہنے؟ علی اور بطول کے جو عقد ہیں یہ 2 ہیں،
ایک آسمانوں پہ ہوا، ایک زمین پر ہوا ہے. وہاں پر انتظام اللہ کی طرف سے تھا تو یہاں پر سرکار مصطفیٰ کی طرف سے تھا، یعنی ایک ہی بات ہے. اللہ کرے یا مصطفیٰ کرے ایک ہی بات ہے نا، چونکہ اس کا فعل خدا ہے. وہ پتھر مارے تو اللہ کہتا ہے میں نے مارا ہے، وہ بولے تو اللہ کہتا ہے میں بولا ہوں. بیٹا خوش ہو جایا کرو، آپ کے لیے پڑھتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے جوان بیٹھے ہو، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو ایک بات وہاں کی کر لوں، تھک تو نہیں گئے ہو؟ وہاں پر ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبہ، تو اے واؤ بے چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر توبہ. اللہ نے توبہ درخت سے کہا عقد والے دن، تو خوش نہیں؟ علی اور بطول کی عقد پر مال خوشی کی حد ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں اظہار کرنا. یہ مولا کے خلاف کی قسم. قسم ایسے لکھاتے ہیں کہ جو داد نہیں دیتے شاید قسم پہ دے لیں، لینی ہے میں انج میں تو مہربانی کہ 10 دن نے آج تو. اس نے کہا مالک کیا کروں؟ اللہ کہتے اپنے آپ کو حرکت دے. مالک حرکت دے کے کیا کروں؟ اللہ کہتے ازل سے لے کر قیامت تک جتنے زن و مرد میں نے علی کے شیعہ پیدا کرنے ہیں اتنے پتے گرا. ہاں، اور شیعوں کی تعداد مقرر ہے تقدیر پر. میں پنڈ شیعہ کیتا ہے لے میں کیتا ہے. ہاں، تعداد اللہ نے مقرر رکھی ہے، وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے. آپ کے چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، مولا میں 80,000 دینار کا مقروض ہوں، میرا قرض اتار دے، میں آپ کا شیعہ ہوتا ہوں. سرکار نے جبے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور میں لے جا قرضہ اتار، شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے. انہوں نے کہا مولا وہ شیعہ ہو رہا ہے، فرمایا وہ تعداد مقرر ہے، وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے. اتنے پتے گرا، پتے گرے، اللہ کی قسم ہر پتے پر آپ کا نام، مردوں کا مستورات کا جو علی کے شیعہ ہیں سارے، آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا سب کا. فرشتوں سے اللہ نے کہا یہ چن لو، انہوں نے چن لیے. مالک کیا کرے؟ فرمایا جبے کی جیبوں میں رکھو. جبریل نے کانپتے کانپتے پوچھا مولا خوشی کے دن جلال میں نہ آنا، چونکہ علی اور بطول کی شادی بھی ہے. 6 مہینے کا ولیمہ ہے علی کا جی. اللہ نے کہا تھا چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر بشر تک، حبیب جو جنس کھاتی پیتی ہے وہ 6 مہینے رزق تلاش نہیں کرے گی. میں اللہ خود بھیجوں گا. میں اللہ کسی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا چاہے توائی کیوں نہ ہو. پتے چن لو اور جیبوں میں رکھو. مہربانی سر، پتے چن لو اور جیبوں میں رکھو. جبریل نے پوچھا مالک کب تک؟ اللہ کہتے قیامت تک. مالک قیامت تک وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہو جبریل جب علی کے شیعہ زمین پر بیٹھ کر علی اور بطول کی شادی کے چرچے اور قصے سنیں گے تو ان کے دل میں یہ امنگ نہیں اٹھے گی کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، اپنے مولا کی شادی پہ جاتے، سلواتیں پڑھتے، نعرے لگاتے، ولیمہ کرتے کھاتے. مولا بالکل ہوگی. اللہ کہتا ہے بس ان کے دل کی امنگ کا میں نے احترام کیا ہے. خیال رکھتے ہوئے تمہیں کہہ رہا ہوں یہ پتے جیب میں رکھو. جب میدان معاشر سجے گا علی کے شیعہ میدان معاشر میں داخل ہوں گے، جس فرشتے کی جیب میں جس شیعہ کے نام کا پتہ ہے وہ پتہ نکال کر ادب کے ساتھ اس علی کے شیعہ کے ہاتھ پہ رکھے گا، سلام کر کے کہے گا بھائی یہ علی کی شادی کا کارڈ ہے، ولیمہ جنت میں. کیا لوگ مل گئے ہیں جادہ میں. میں تو بڑا پریشان تھا. تہذیب صاحب نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ بھائی جا تو صحیح. رات میں یہی بات ہو رہی تھی. ایک باری ہاتھوں سے چاندے ہو جی حیدری. اللہ آپ کو نہیں بھولا. وہاں زمین پر سرکار مصطفیٰ بیٹی کے حجرے میں ہے. بیٹا میں 500 درہم کے عوض تمہارا عقد خطبہ نکالی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ بی بی نے کہا بابا اگر آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کرا رہے ہیں تو پھر میں 1 درہم بھی نہیں لیتی حق مہر. اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے معیار کا ہونا چاہیے. جو ادھر بیٹھے ہو اب تو ہاتھ اٹھا لینا، سید آپ کو سلامت رکھے. حق مہر پھر میرے معیار کا ہو. جبریل آ گیا، اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رکا. اس نے کہا سرکار اللہ کہہ رہے ساری زمین علی کی طرف سے میں حق مہر میں لکھ کے دے رہا ہوں سیدہ کو.
یہ سیدہ کا حق مہر ہے. اب سوچ کے زمین پہ سجدے کرنا. یہ حق مہر ہے حسین کی اماں کا. ہائے ہائے ہائے. بی بی کہتی ہے بابا اس کریم نے کرم کیا پر تھوڑا ہے. ہاں تھوڑے منہ کیوں لے گئے؟ بڑے گھر کی بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں. کائنات کا سلطان اعظم کی اکلوتی بیٹی ہے. تھوڑا ہے تو پھر جبریل آ گیا. سارے آسمان آپ کا حق مہر. حق مہر 1 روپیہ ہو یا 1 ارب واجب ہے زوجہ کو دینا. اس کا حق ہے. آسمان بی بی کہتے بابا تھوڑے ہیں. اللہ اسے کہتے ہیں جس کی اور ختم نہ ہو. اور اللہ کی ختم نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے. تھوڑا ہے تو پھر جبریل آ گیا. اللہ کہتے ہیں حبیب کیا زمین آسمان گنواتے رہیں ساری کائنات. بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے. یہ جملہ میں پنجابی جاکھنے اردو میں چاسی نہیں آئی. تھوڑا ہے جبریل دا منہ لے گئے. اللہ کہو تیرا منہ کیوں اتر گئے؟ اسے کہ مالک کائنات لکھ کے دے بیٹھے ہیں. مخدومہ پہ فرماندن تھوڑا ہے. میرے استاد دی برات کھلوتی ہے. علی استاد ہے نا جبریل کا. اللہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ علی کی بارات کھڑی رہے گی؟ اگر وہ بطول ہے میں اللہ ہوں. نہ ہاتھ اٹھ گئے آپ کے. پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے لینا کیا چاہتی ہے حق مہر میں؟ میری تو کن لگے گی. مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، قافلہ شبیر کی قسم، ماتمی عزاداروں تمہارے اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قسم ہے. پردہ داروں میں میری مخدومہ تشریف فرمائے بی بی کی موجودگی میں جھوٹ بولوں بی بی مجھے ابھی گونگا منبر سے کر کے اتارے. جب اللہ نے پوچھا لینا کیا چاہتی ہو؟ سیدہ نے مسند چھوڑی، مصلی بچھایا، اللہ کو سجدہ کیا. عصمت قل نے ہاتھ اٹھا کے کہا بلا تشبیہ مالک نہ زمین چاہیے نہ آسمان نہ تیری کائنات چاہیے. میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے سوال نہیں کرے. اور تمہاری بخشش حق مہر ہے حسین کی ماں کا. تمہیں بخشوا کے گئی ہے شبیر کی اماں. اور میں صدقے ہو جاؤں.